Glory to Jesus. Hallelujah. ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत से हम तिलावत सुनेंगे। कलाम में लिखा है, जो बोल रही है मैंने खामोशी इख्तियार करें। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमून की आवाज की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया खुदा की तारीफ करते हैं कि वो अपने लोगों पर तरस खाता है, रहम करता है, अपना जलाल हमारी जिंदगियों में जारी फरमाता है, अपने कलाम को नासिल करता है। और क्या ही मुबारक हाली है कि हम जिंदा भी हैं और खुदा अपने हुजूर भी ले आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज जो टॉपिक आपके साथ बांटने वाला हूं वो है स्पिरिचुअल यूनिटी, रूहानी रफाकत। खुदा की निगाह में इस रूहानी रफाकत का क्या म्यार है, खुदा की निगाह में इसकी क्या अहमियत है, खुदा इसे किस नजर से देखता है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं खुदा पर भरोसा रखते हुए ये कहता जरूर हूं कि खुदा हमेशा हमारी जरूरत के लिए बोलता है। हालेलुया। खुदा वो कहता है जिसकी हमें जरूरत होती है। और शायद यहां बैठे ये 300-350 लोग जो हैं, शायद मैं एक एक से वाकिफ नहीं हूं कि इस वक्त उसके ज़हन में क्या चल रहा है, क्या उसकी नीड है, उसके खानदान की क्या नीड है। लेकिन मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूं कि बादशाहों का बादशाह, जिसके लिए अभी हमने गाया कि जलाल का बादशाह कौन है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। वो दिलों और गुर्दों को जांचने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसे पता है क्या कंडीशन है, उसे पता है अंदर किस चीज की जरूरत है। कई दफा हम अपने ज़ाहिर से अपने बातिन को छुपा लेते हैं। कई दफा हम अपने ज़ाहिर से अपने बातिन को छुपा लेते हैं, लेकिन जो रहता ही अंदर है उससे कैसे छुपेंगे, जो बसता ही अंदर है उससे कैसे बचेंगे। आज की तिलावत के अंदर सबसे खूबसूरत बात, खुदा देखता रहता है और जो कुछ वो खुद देखता है वो हमें भी दिखाना चाहता है। और कलाम में लिखा है, देखो, आओ मेरे भाइयों देखो, मेरी बहनों देखो, क्योंकि मैं और आप शायद किसी और तरफ निगाह करके बैठे हैं, लेकिन खुदा आज हमारी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता है। और खुदा कहता है देखो। आइए जरा फोकस करें, खुदा के माइंड के साथ अपना माइंड जोड़े, खुदा की मर्जी के साथ अपनी मर्जी जोड़े और वो देखें जो खुदा दिखाना चाह रहा है। और कलाम कहता है, खुदा ने कहा देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है। बोलेंगे मेरे साथ, देखो कैसी अच्छी
اور خوشی کی بات ہے. جس بات کے بارے میں خدا کا خیال یہ ہے کہ وہ اچھی اور خوشی بخشنے والی بات ہے، اس کے اندر شادمانی کا معیار کیا ہوگا، اس کے اندر برکت کا معیار کیا ہوگا، اس کے اندر خدا کے جلال کا معیار کیا ہوگا، اس کے اندر خدا کی معمولی کا معیار کیا ہوگا کہ خدا ہماری توجہ دلا رہا ہے. تو اپنی چیزوں کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے روزگار پر نگاہ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنی طاقت پر زور آزمائی پر نگاہ کر کے بیٹھا ہے، تو اپنی چیزوں اور اپنی دنیاوی سکسیس اور اس کی ساری شادمانی پر نگاہ کر کے بیٹھا ہے. لیکن اے میرے بھائی، اے میری بہن، خدا کہتا ہے یہ ساری چیزیں تجھے مبارک ہوں، یہ ساری چیزیں تیرے لیے ضروری ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ہی تیرے لیے خدا کہتا ہے دی ہے. لیکن آج ذرا ان ساری چیزوں سے اپنا منہ موڑ اور جہاں میں تیرا فوکس لگاتا ہوں وہاں دیکھ کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے. ہاللیلویا. آج آپ کو ایسا بھید ملنے والا ہے جس کے اندر خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ بہترین اچھی ہے. لیکن اچھا ہونا بہتر. اچھی چیزیں کون سی ہمیں نظر آتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا خدا نے تخلیق کے وقت کیا کیا؟ چیزیں بنائی. خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. خدا نے ہوا، پرندوں، چرندوں کو پیدا کیا. خدا نے سمندروں کی مچھلیوں کو پیدا کیا. اور ہر چیز بنانے کے بعد خدا کہتا ہے اچھا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ اچھا ہے. اس کا مطلب جتنی اچھی چیزیں، غور سے بات سنیے گا اور روح سے بھر جائیے گا، کیونکہ کلام کی سچائی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ خدا جو چیزیں بناتا ہے ان کو کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کبھی کوئی بری چیز بنا ہی نہیں سکتا. بولے ہاللیلویا. وہ جو بناتا ہے وہ اچھا بناتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. اس کے اندر بنانے کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اچھائی ہے. دیکھو کیسی اچھی. اور اس کے بعد ہے خوشی کی بات. اور میں آپ کو برکت کی بات بتاتا ہوں. پولس رسول بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں خطوں میں. دیکھو کیسی پولس رسول لکھتے ہیں خوش رہو اور پھر کہتا ہوں خوش رہو. خوش رہو اور پھر کہتا ہوں. میں ساتھ رہیے گا ذرا بولا کریں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں. تمہارا ذرا بھائی صرف بھائی کا بولیں گے. پولس رسول کہتے ہیں خوش رہو اور پھر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں خوش رہو. اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی انسان کی زندگی کے اندر یہ ہے کہ یہ خوش رہے، یہ ہنستا رہے، یہ شادمان رہے، یہ برکت سے بھرا ہوا رہے. اور میں نے دو چیزیں ایک دفعہ شاید پچھلی ایک سیریز میں کلام سناتے ہوئے آپ کو سکھائی تھی کہ خوشی اور شادمانی میں فرق ہے. جو خوشی ہے وہ ہمیں تھوڑی سی ان چیزوں سے ملتی ہے جو ہماری اپنی پسندگی ہوتی ہے نا. کھانا ہماری پسند کا بنا ہے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہمارے پسند کا رشتہ دار ملنے آ گیا، ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہو گئے. لیکن اس کا مطلب ہے جس دن کھانا پسند کا نہیں ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ اس دن ہنگامہ ہوگا. ٹھنڈے کو بتا رہے تھے اس دن ہنگامہ ہوگا کہ بھائی یہ تو مجھے مٹر تو پسند ہی نہیں ہے نا. کئی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو مٹر نہیں پسند ہے. ایسے ہوتا ہے بینگن نہیں پسند ہوتے. تو اس کا مطلب جس دن بریانی بکری ہے اس دن خوشیاں، جس دن سبزیاں پک گئی ہیں اس دن. اس کا مطلب ہے ہماری خوشی کا تعلق جو ہے وہ ٹیمپریری ہے اور بیرونی چیزوں کے ساتھ ہے. غور سے ذرا بات کو سن لیجیے گا. ٹیمپریری ہے اور بیرونی چیزوں کے ساتھ ہے.
لیکن یہ جو شادمانی ہے، یہ جو جوائے ہے، JOY، یہ جوائے جو ہے یہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بیرونی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو شادمانی ہے یہ خوشی کی ایک بڑی قسم ہے جو اندر ہوتی ہے، انٹرنل ہوتی ہے، اور جب یہ اندر آ جاتی ہے، بسادت کی سبزی بڑھے تو پاوے نہ بڑھے، میں شادمان ہوں گا۔ بولے ہاللیلویہ۔ رشتے دار جیڑا مرضی آ جائے، میں اسے خوشی سے قبول کروں گا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ یہ جو شادمانی ہے، یہ جو جوائے ہے، یہ میرے بیرونی معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق میری اندرونی چیزوں کے ساتھ ہے، میرے دل کے ساتھ ہے، اور جس دل کے اندر میرا اور آپ کا یسوع رہتا ہے، اس دل کے اندر کبھی غمگینی نہیں آ سکتی، کیونکہ یسوع ہمارے اندر شادمانی کو، ہمارے اندر جوائے کو، ہمارے اندر ہیپینس کو پیدا کرتا ہے، اور حالات جیسے مرضی ہو، اندر خوش ہے تو سارا کچھ ہی خوش ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور ایک خاص بات کر کے میں آگے چلوں گا کہ جن کا اندر خوش ہوتا ہے، گھر سے بات سنیے گا، جن کا اندر خوش ہوتا ہے، جو اندر سے خوش ہوتے ہیں، بیرونی غم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاللیلویہ۔ بیرونی غم، بیرونی مشکلات، بیرونی پرابلم، بیماریاں، ٹینشنیں، دکھ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اندر سے شادمانی نکل رہی ہے، اندر سے۔ پولس رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں، میں کمزوری پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ کمزوری میں خدا کی قدرت مجھ پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زورآور ہوتا ہوں، کیونکہ خدا کی قدرت کمزوری میں آتی ہے اور مجھے چھو کر مجھے زورآور بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیرونی چیزوں کا تعلق تو میری اور آپ کی کمزوری کے ساتھ ہے، اور چاہیے تو یہ ہے کہ بیرونی دکھ، بیرونی تکلیفیں، بیرونی پرابلمز، بیرونی بیماریاں ہمیں کمزور کر دے، لیکن جن کے اندر یسوع ہے، جن کے اندر شادمانی ہے، جن کے اندر یسوع کی قوت اور ہیپینس ہے، وہ بیرونی چیزوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، کیونکہ باہر سے پریشر جتنا مرضی ہو، جب وہ باہر اندر والا جو ہے نا، اندر والا وہ کہتا ہے یسوع تیرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک حوالہ سنود آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، اور یسوع کو نیند آ گئی، سو گئے۔ اتنے میں طوفان آ گیا، اور طوفان بھی بڑا سخت قسم کا طوفان آ گیا، یہاں تک کہ پانی کشتی کے اندر بھرنا شروع ہو گیا۔ 12 تھے، 12 ڈر گئے۔ غور سے بات سنیے گا، کتنے تھے؟ 12 تھے، اور 12 ڈر گئے، اور ڈر کر کیا کرتے ہیں؟ یسوع کے پاس آتے ہیں، اور یسوع کو آ کر کہتے ہیں یسوع ہمیں بچا لے، اور وہ 12 کے 12 بیرونی حالات سے ڈر گئے۔ بیرونی ان کو جو طوفان تھا اس نے دبا لیا، لیکن جس کے پاس آئے تھے وہ اندر سے ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا آندھی اور طوفان رک جائے، اور وہ رک گیا، کیونکہ وہ اندر سے ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اپنے اندر شادمانی کو پیدا کر لیجئے۔ اگر یسوع کی شادمانی آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر بیرونی مشکلات کچھ نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ اب یہ بات آگے آنے والی ہے، بات جو اچھی اور خوشی کی ہے وہ آنے والی ہے۔ گیٹ ریڈی، یہ بلیسنگ ہے آج کے میسج کی۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ اچھی یعنی کہ خدا کی بنائی ہوئی، اور خوشی کی بات خدا کی مرضی انسان کے لیے یہی ہے کہ یہ خوش رہے۔ اب سن لیجئے، برکت کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ خدا کی مرضی یونٹی میں ہے،
خدا کی مرضی رفاقت میں ہے، خدا کی مرضی اس اجتماع کے اندر ہے۔ اور جب ہم اجتماع سے بھاگتے ہیں، ہماری لائف کے اندر کمزوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پنجابی کی مثال اکثر میں سناتا ہوں، کوئلہ کوئلوں میں رہے تو پنجابی سے کہہ دیجیے نا، ذرا سامنے ہو جائے گا، کولا کولیا چ رہے تھے بھاگتا رہتا ہے، کولا کولیا چ رہ کے بھاگتا رہتا ہے، لیکن جدو کولا کولیا تو باہر نکل جاتا ہے پھر سوال ہے، بہت جلدی اس کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے، تے کولیا دے وچ کولا رکھ کے پاویں جنی دیر مرضی کھاندے رہو، وہ دی حرارت کبھی ختم نہیں ہوئے گی۔ اور ٹھیک اسی طرح ایماندار ایمانداروں میں رہے تو اس کی نعمتیں چمکتی رہتی ہے، اس کی برکتیں بڑھتی رہتی ہیں، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ روح کی نعمتوں سے بھرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم جماعت سے کٹ جاتے ہیں، جب ہم جماعت سے دور رہتے ہیں، جب ہم روحانی ماحول سے دور رہتے ہیں، تو دنیا کی باتیں، دنیا کی فکریں ہمیں آگ دباتی اور ہماری ساری نعمتوں کو زنگ لگاتی۔ تو کلام کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی مل کر رہے، تو یہ صرف بھائیوں کے لیے نہیں ہے، بہنیں بھی مل کر رہے، تب بھی خدا بڑا خوش ہوتا ہے۔ خدا رفاقت، اجتماع، خدا چاہتا ہے کہ جماعت میرے سامنے آئے۔ اور پھر دیکھیے اس کی ریزیمبلنس کہاں کی گئی ہے، آپ کو سن کر برکت ملے گی۔ یہ ابلیس ہمارے اندر بڑا عجیب قسم کے سوالات پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یسوع نے خود ہی کہا کہ جہاں 2 یا 3 مل جاؤ کہ میں آ جاؤں گا، گرجے جانے کی لوڑ ہے۔ لیکن کلام کیا کہہ رہا تھا سنیے، خدا کی مرضی ہے کہ بھائی باہمل مل کر رہے، کلیسیا مل کر میرے سامنے آئے۔ اور پھر اس کی ریزیمبلنس کہاں کی گئی ہے، وہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا۔ اس بیش، میں ابھی آپ کو بیش قیمت تیل کی طرف بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، بلکہ پیراہن کے دامن تک جا پہنچا، پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ اس تیل کی مانند ہے جو ڈالا تو کیا ہے سر پر، اور سر سے بہتا ہوا داڑھی پر، اور داڑھی سے بہتا ہوا پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ کوئی جگہ چھوٹی اس تیل سے، کوئی جگہ چھوٹی، کہاں ڈالا؟ سر سے، سر کو کور کرتا ہوا کہاں آ گیا؟ اور پھر داڑھی سے کہاں چلا گیا؟ کوئی چیز بچی؟ کوئی چیز نہیں بچی۔ سنیے اب میں آپ کو بڑے عام الفاظ میں یہ سادہ سی جو ٹیچنگ ہے اس پر آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتانے لگا۔ اوپر سے نیچے تک کور ہو گیا سارا کچھ۔ کون اس شخص کو کور کر رہا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تیل۔ کون سی چیز ہے؟ تیل ہے جو ڈالا یہاں گیا جاتا ہوا، اور اس کا مقصد ہے ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں، تیل جو ہے وہ روح القدس کی مماثلت ہے، لیکن یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے۔ یہ اس بیش قیمت تیل کو آپ کو بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جابز میں کام کرتے ہیں، ذرا کچھ پیشے بتائیں کہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ جی بھائی آپ کا کیا کام کرتے ہیں؟ مادہ میں جاب کرتے ہیں جی۔ اور سنی بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ آفس میں کام کرتے ہیں، این جی او میں کام کرتے ہیں جی۔ الیکٹریشن ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ ہیں جی، آپ مووی ویڈیو کا کام ہے بھائی کا جی۔ آپ کا کیا کام؟
कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका देते हैं। जी भाई जी, आप मिस्त्री हैं, आप मोटरवे में कैशियर है, मुख्तलिफ पेशा है। इसी तरह मेरी बहनें बहुत से मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर में काम करती है, कोई बैंक में काम करती है, कोई हॉस्पिटल में काम करती है, ऐसे ही है। बच्चे हैं, कोई छोटी क्लास में पढ़ता है, कोई बड़ी क्लास में पढ़ता है। इसका मतलब है सब एक जैसे, सब एक जैसे। गौर से बात सुनिएगा, बड़ी पते की बात है, ये इज्तिमा में आने की ब्लेसिंग आपको बताने लगा। सब एक जैसे नहीं है, कोई पतला है, कोई मेरे जैसा मोटा है, कहीं मेरे से भी ज्यादा मोटा है, क्यों नहीं मानी? कोई एज में मुझसे कम है, कोई एज से ज्यादा। इसका मतलब है हर एक शख्स जो यहां मौजूद है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन क्या हुआ, ये तेल डाला, सर पे क्या है, बहता हुआ दाढ़ी पर आ गया, दाढ़ी से पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। जब मैं और आप अपने अपने घर से निकले हैं, गौर से बात सुनिएगा, जब मैं अपने घर से निकला हूं तो मेरा रूहानी लेवल कुछ और है, क्योंकि हम डिफरेंट शोबाजात जिंदगी से आए हैं, मुख्तलिफ मसाइल है, मुख्तलिफ हमारा रूहानी लेवल है। कोई 10 मिनट दुआ करता है, कोई 2 मिनट दुआ करता है, कोई आधा घंटा दुआ करता है। बहनों में भी ऐसे ही है, कोई 2 घंटे दुआ करता है, कोई करते ही नहीं है। हर तरह का लेवल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इज्तिमा का क्या फायदा है? इज्तिमा का फायदा यह है कि जब यहां से ये शख्स जो है, जो बोझ से भरा हुआ इस कलाम को लेकर आप तक पहुंचता है। नीचे वाले बात में जितना गौर से बात सुनिएगा, जब ये शख्स अपने घर से चलता है तो इस कलाम को आपके लिए खुदा से लेता है और कहता है खुदा आज अपने लोगों के लिए बोलना। आप अपनी अपनी जगह पर कहते हैं आज खुदा मेरी जिंदगी में काम करना। जब प्रस्तिश की जाती है हम सब रूह से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, गरमाइश आना शुरू हो जाती है। ये जो प्रस्तिश है ये चूल्हे का काम करती है, ये तड़का लगाने का काम करती है। बकती है, तड़के के बगैर कोई नहीं बकती, ठीक है। ये स्टार्टर है, मोटिवेशन शुरू हो गई, मोटिवेशन शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे अंदर प्रस्तिश का जो जुनून है वो बढ़ना शुरू हो गया। जो ही यहां से इस कलाम की बरकत आप पर जारी होना शुरू हो गई। शायद हो सकता है कि जब मैं घर से चला तो मैं 100% कलाम से मामूर, रूह से मामूर था। जब ये एरिया अपने घर से चला तो ये 80% था और ये एरिया जो है ये 60% था। वो जो पीछे वाला एरिया है वो 50% था, वो जो इस तरफ पीछे वाला है वो 20% वाला है। और हर एक का रूहानी लेवल मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम खुदा की हुजूरी में आए, हमने प्रस्तिश की, मोटिवेशन से हर एक चीज हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी तौर पर मोबिलाइज हो गई, हमारे अंदर काम होना शुरू हो गया। और क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि रूह ने मुझे और आपको सर से शुरू किया, यहां से शुरू किया और जो 100% था उसमें से रूह उसकी मामूली, उसमें से अनॉइंटिंग निकली और 80% वालों को छू लिया और 80% वालों का जो लेवल है वो 100% हो गया। और फिर इन 100% वालों में से अनॉइंटिंग क्रॉस करके निकली और वो 80% से निकलकर 100% हुए। आगे 60 वालों को उसने घेर लिया और 60 वालों का भी लेवल 100 हो गया। और फिर इस एरिया में से निकलकर अनॉइंटिंग आगे बढ़ी और जो 50 और 40 और 20% वाले थे उनका भी लेवल ऊपर बढ़ा और 100% हो गया। और जब ये 100% हो गया तो यहां से वो रूहानी ब्लेसिंग चलना शुरू हुई, यहां से अनॉइंटिंग चलना शुरू हुई और वो तेल बहता हुआ 80% वालों पर, 50% वालों पर और 20% वालों पर। इसका मतलब है एक वक्त ऐसा आया कि पूरी की पूरी जमात का रूहानी लेवल 100% हो गया। और खुदा की कुदरत, खुदा की मामूली, खुदा का जलाल, मौजूदात की कुदरत, शिफा की कुदरत और रूहानी नेमतों की
کام کرنا شروع کیا اور پوری کی پوری جماعت برکت سے بھر گئی. ہاللیلویا. کیا ایسا گھر میں ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا وہ گھر کے اندر کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. وہ جماعت کو پسند کرتا ہے، اسے جماعت پسند ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے. وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے. اپنی لائف میں جمع ہونے سے بازنا ہے. ابلیس کا کیسا زبردست نیٹ ورک ہے. یہ روحانی جماعت کی بات کر رہا ہوں. آج روحانی چھوڑ جسمانی طور پر بھی ہم نے ملنا بند کر دیا. پہلے مہمان آتے تھے نا، پنڈوں آگے یا اسی پنڈ چلے گئے، 2 دن 4 دن 6 دن تے اکڑا ہی نا بڑا ہی چنگا، پھر ٹرن لگنا تو پھاڑ لینا. نہیں ہے جی، نہیں جان نہیں دینا. جیسے ہفتہ ہی ہو جائے. پہلی گل ٹائم نہیں کسی کو، جب کوئی چلا ہی جائے تو دوسرے ٹائم گھر نکل انہیں جانا کدھر. آپس کی حساب لا رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جانا. جب کوئی ایک ٹائم بہتا رہ لے ویلا ہی ان کو کوئی کام نہیں. رفاقتیں ختم ہو گئی ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان سارے خاندانوں کو جو آج بھی ملتے جلتے ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث ہے. رب کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. کٹھے ہونے سے باز نہ آیا کریں، اکٹھے ہونے سے باز مت آئے. وہ جی کو دے والا پڑھے امال 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے. امال 2 باب پہلی آیت سے 4 آیت تک پڑھے. جلدی سے سنیے، اپنی بائبل کھولیے. امال 2 باب لیے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. پریز دی لارڈ. جب پینتیکوست کا دن آیا تو وہ ایک جگہ کیا تھے جی؟ بولے گے جی نیچے والے خاص طور پر. وہ ایک جگہ جمع تھے، ایک جگہ اجتماع میں تھے، اپنے گھر نہیں تھے، ایک جگہ جمع تھے. ہاللیلویا. اور اس ایک جگہ جمع ہونے کا نتیجہ دیکھ لیجئے. یہ ان کی زندگی بہترین دن بن گیا. یہ مسیحیت کے لیے بہترین دن ثابت ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ جمع ہو کر دعا کرتے تھے. وہ جمع ہو کر خدا کی معموری کو لیتے تھے. وہ جمع ہو کر خدا کی حضوری کو محسوس کرتے تھے. وہ جمع ہو کر کلام کی باتوں کو شیئر کرتے تھے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے مسیحیت اور اس زمین پر بنی نوع انسان کے لیے بہترین دن تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اکٹھے ہوئے، دعا کی، اور انہوں نے یکا یک ایسی آندھی کی آواز سنی جو گھبرا دیتی ہے، جو اندر سے ڈرا دیتی ہے. اور وہ کام ہوا جس کا انتظار یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق وہ کر رہے تھے. وہ جب تھے، وہ دعا کر رہے تھے، اور آسمان سے آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی اور ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی. اور میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن،
سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ روح القدس سے بھر گئے. بولے ہلیلویا. وہ روح القدس سے بھر گئے. اس کا مطلب ہے اگر وہ جمع نہ ہوتے تو روح القدس سے کبھی نہ بھرتے. اگر وہ جمع نہ ہوتے تو روح القدس کبھی ان پر نازل نہ ہوتا. یہ پہلی دفعہ تھی. خدا چاہتا تھا کہ جب روح القدس اس دنیا میں خدمت کا چارج سنبھالے تو وہ جمع ہو. بولے ہلیلویا. حالانکہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ رسولوں نے ایک اکیلے شخص کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے بھی ملا. لیکن آغاز ایسا تھا کہ سب جمع تھے. آغاز ایسا تھا کہ سب اکٹھے تھے اور ان کا اکٹھا ہونا اس بات کے لیے خدا کی حضوری میں منظور ٹھہرا کہ اب وقت ہے ان کو کچھ دے دیا جائے. اور وہ کتنے تھے؟ جی آئیے ذرا میں آپ کو ان کی تعداد بتا دیتا ہوں. پہلے باب کی 12ویں آیت سے پڑھیے ذرا. شاباش. تب وہ اس پہاڑ سے ذرا جاننا پڑتا جاننا ناشتہ کی طرح. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے. غور سے سنیے. یروشلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس. سنیے ہے کون کون؟ ذرا غور سے سنیے گا. کون کون ہے؟ جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور الفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون اور زلتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. اور یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ہاللیلویا. یہ 120 کی جماعت ہے. 12 شاگرد، چند عورتیں اور ایماندار جمع ہے، بالا خانہ پر ہے اور دعا میں مشغول ہے. اور ان کا جمع ہونا خدا کی مرضی کے پورے ہونے کا وقت بن گیا. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے اور وہاں پر بہنیں بھی ہیں. ہاللیلویا. وہ جماعت ہے، وہ خدا کی حضوری میں ایمانداروں کی جماعت ہے اور دعا مشغول ہے. سب سے بڑی بات ہے کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ دعا میں مشغول ہے. اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی روحانی لیول اوپر نیچے تھا. ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے. یسوع مسیح جب گتسمنی باغ کی طرف گئے تو انہوں نے کتنے گروپ بنائے دعا کے لیے؟ کتنے گروپ بنائے؟ جب وہ آخری کھانا کھا چکے تو وہ گتسمنی باغ کی طرف گئے. کتنے گروپ بنائے؟ ہاں جی بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 بنائے. ایک ہی گروپ تھا. جب یسوع دعا کرنے کے لیے گئے تو کتنے گروپ بنے؟ آئیے ذرا اس کو بھی آپ اپنے ذہنوں میں گوشگوار کر لیجئے گا. یسوع نے 2 گروپ بنائے. پہلا گروپ وہاں پر جب وہ پہنچے تو یسوع نے کہا یہاں دعا کرو. لیکن 3 لوگوں کو ساتھ لے گئے. کیا نام تھے؟ جو کلام سننے والے ہو اگر کسی اور نے آگے پوچھ لیا تو میری جب بستی کرا ہوگی. سنتے ہیں نا؟ ہاں جی کون کون؟ پترس یعقوب اور یوحنا 3 ہی ہے جن کو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، جن کو وہ زیادہ سکھاتا ہے. جب وہ پہاڑ پر گیا یسوع کی صورت بدلی. کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ؟ یہ 3 ہی تھے. اور ان 3 کو یسوع زیادہ سکھاتا تھا. باقیوں کو بھی سکھاتا تھا لیکن ان 3 کو زیادہ سکھاتا تھا.
اور یہاں پر بھی یسو نے ان تینوں کو الگ گروپ کیا. یسو نے کہا انہوں نے بہتا سکھایا, یہ جاگ لین گے, باقی پاویں سو جان, یہ نہیں سون گے. لیکن یسو دے فضل میں سارے سو گئے, جاگیا کوئی بھی نہیں. تو کیا ہوا ان گروپس میں؟ یسوع چاہتا تھا یہ ایک ہو, یہ ایک دوسرے کی طاقت بنے, یہ ایک دوسرے کا زور بنے, یہ ایک دوسرے کو جگائے, یہ ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن بنے, یہ جماعت چھوٹی سی بنے, یہ ایک دوسرے کو سکھانے والے ہو. اللہ کا گل ہے کہ نیند سارے دے ایک باری آ گئی اور سارے ہی سو گئے, سارے سو گئے. یاد رکھیے خدا جماعت پر, مجمع پر رحم کرتا ہے. لکھا ہے اور اسے ان لوگوں پر ترس آیا کیونکہ اس میں بہت سے لنگڑے, اندھے, لولے, پتہ نہیں کیسے کیسے, اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا. اجتماع کی بات ہے. اور یسوع نے یہاں پر اپنے شاگردوں سمیت ان خواتین پر رحم کیا اور روح القدس نازل فرمایا کیونکہ وہ اکٹھے تھے. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. آخری بات میں آپ تک پہنچانے لگا. آگے لکھا ہے یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے. کسی کو ابھی تک کہ میسج میں کوئی بات کھٹکتی ہو, تو سمجھ نہ لگی ہو, سر پر ڈالا, سر سے داڑھی پر آیا اور داڑھی سے پیراہن کے دامن تک, یعنی کہ پورے کے پورے کو انائٹ کر دیا. اور جماعت جو ہے وہ ہر ایک شخص اپنے اپنے روحانی لیول کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو خدا سب کا لیول ایک جیسا کر دیتا ہے. خدا سب کو اپنے روح القدس کی معموری میں چھو جاتا ہے. یہ ایک خاص بات جمع ہونے اور برکت لینے کی ہے. اب یہ لکھا ہے اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے. اس کا مطلب ہے کسی خاص تیل کی بات ہو رہی ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ خروج کی کتاب میں آئیے, آپ کو اس تیل کے سے متعارف کرواتے ہیں. خروج کی کتاب 30واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے. خروج 30واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو مقدس کی مشکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا, یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی اور خوشبودار اگر 250 مسکال اور تج 500 مسکال اور زیتون کا تیل 1 ہین, اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا, یعنی گدھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا. یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. اسی سے تو خیمہ اجتماع کی اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت, شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربانگاہ کو اور سوتنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا, اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائے. جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا. اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے. اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا, غور سے سنیے گا, یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا. یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا, اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے. جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے. خدا نے خود ڈیمونسٹریشن دی. کس کو؟
मूसा को कि इस तरह का तेल बनाना और इन अज्जा को लेना। मैंने जब इन सारी चीजों की स्टडी की ना, अपने आप निकला हुआ मुर, दालचीनी, अगर तज और जैतून, ये सारे खुशबूदार चीजें हैं। और लिखा गंदी की हिकमत, यानी कि ये जो तेल बनाने वाले और बेचने वाले हैं, यानी कि अतार जो होते हैं, ये उनका अपना एक मेथड होता है जिससे वो खुशबुएं तैयार करते हैं। अब खुदा ने कहा इन सारी चीजों को मिला, एक पाक तेल बना, इससे खैमा इज्तिमा की सारी चीजें मसा कर, हारून और हारून के बेटों को भी मसा कर, ताकि वो मेरी खिदमत करे और वो पाक ठहरे। और उन पाक की हुई, उन अनॉइंट की हुई चीजों को जो चीज छू जाएगी, गौर से बात सुनिएगा, उन पाक की हुई चीजों को जो चीज छू जाएगी वो भी पाक हो जाएगी। कोई बुलंद आवाज से कह सकता है हालेलुया। अगर कोई चीज भी उन पाक की हुई चीजों, यानी कि जिस पर तेल लगाकर मसा किया जाएगा, उन चीजों को छू जाएगा तो वो भी पाक हो जाएगा। और ऐसी कोई और चीज न बनाना, इस तरकीब से कोई और खुशबू ना बने। ये वो पाक तेल है जिससे सिर्फ मसा किया जाता था। और ज़बूर 133 कहता है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। ये उस तेल की बात है, हालेलुया, जिसकी मानद कुछ नहीं होना चाहिए। कलाम कहता है ये उस तेल की मानद है जिसको कोई चीज जिस चीज पर लगाया जाएगा वो पाक होगी। और खुदा ने कहा अगर तुम एक हो जाओगे तो मेरे लिए तुम्हारा इकट्ठा होना उस तेल की मानद है, हालेलुया। खुदा की निगाह में वो तेल कितना मुकद्दस है, और खुदा की निगाह में आपका और मेरा जमा होना कितना मुकद्दस है, कितना मुकद्दस है। और मैं अभी पाखरू बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात मुझे सिखा रहा है कि उस तेल से जो चीज मसा की जाती थी, उस मसा शुदा चीज के साथ रगड़ने लगने के वसीला से जो चीज छू जाती थी वो भी पाक हो जाती थी। तो आज आपके लिए खुशी की खबर ये है कि अगर आपके लिए खुदा ने कहा है कि आपका इकट्ठा होना उस व्यापक तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी और पैरान के दामन तक जा पहुंचा, ठीक उसी तरह जब आप जमा होते हैं तो रोल कुछ आपको छूता है, और जो कोई आपको छू जाएगा वो भी पाक हो जाएगा। जो कोई आपको टच कर जाएगा वो भी बबरकत हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर रूह कुछ की खुशबू, रूह कुछ की मामूली, रूह कुछ की बातें, कलाम की बातें, यीशु की बातें आ जाएंगी। और यीशु आपको दूसरों को अनॉइंट करने और बरकत देने का वसीला बना देगा। लेकिन पहले आप पहले असूल को अपनी जिंदगी में रखें। क्या ही अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम, ये जो अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं ना भाई, अक्सर कहो भाजी गिरजे नहीं आए, बाजी ਤੁਹਾਡੇ बच्चे आए ने तो तुसी क्यों नहीं आए जे, तुसी क्यों नहीं आए भाई, आप क्यों नहीं आ रहे? आपका आना भी उतना जरूरी है, आपका भी रूहानी तौर पर बरकत पाना भी उतना ही जरूरी है। और फिर क्या होता है, आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद कर रहा हूं। आप आते फिक्रों से भरे हैं, गौर से बात, जितनी बहनें बच्चों से खेली है मेरी तरफ देखें, कितने नहीं बच्चे चले जाते। जब आप घर से निकलते हैं फिक्रों से भरे, परेशानियों से भरे, पूरे हफ्ते की फिक्रें आपको पकड़ी हुई होती हैं, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, कहां जाना है, कहां लेना है, कहां देना है, घाटा हो गया, फायदा हो गया, इन सोचों से भरे हुए आप खुदा के घर में आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हैं और रूहुल कुछ आपके रूहानी लेवल को 0 से उठाकर 100% पर ले जाता है, तो आपकी सोचें आपके अंदर से निकल जाती है और खुदा की कुदरत आपके अंदर फैल जाती है। आपके अंदर एक सुकून, आपके अंदर एक इत्मीनान, आपके अंदर ब्लेसिंग आ जाती है।
जाती है, और वो काम जो पिछले हफ्ते आपने सोचे नहीं हो सकते, कलाम आपको तसल्ली देगा, मैं तेरे साथ हूं, तेरे लिए वो हो जाएगा। अभी मैं जुमेरात को कलाम सुना रहा हूं, उसने कहा ये ना जोर से होगा और ना ताकत से होगा, ये मेरी रूह से हो जाएगा। तो रूह किसको छुएगा, कब छुएगा? इज्तिमा में, जमात में छुएगा, और जिसके अंदर रूह कुछ चला जाएगा, जिसके अंदर खुदा का कलाम चला जाएगा, जिसके अंदर खुदा की बरकत आ जाएगी, वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेगा। यीशु मसीह इज्तिमा पर फोकस करते, और यीशु मसीह के कलाम में बरकत की बात लिखी है कि जमा होने से बाज ना हो, जमा होने से बाज ना हो। और यीशु मसीह ने 12 शागिर्द लिए और उस छोटी जमात को अपने साथ रखा, उसे ट्रेन किया, और उन्हें घर नहीं जाने देता था, उनको अपने साथ ही रखता था, क्योंकि वो जानता था कि इज्तिमा में मैंने इनको बरकत देनी है। आपको और मुझे भी खुदा जमा होकर बरकत देने के लिए आज सिखाता है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। ये खुदा की आवाज है, इसे अपने दिल में ले लीजिए। सारा हफ्ता काम किया करें, डट के काम किया करें, अपनी गोल सेटिंग पर भागा करें, अपने ट्रैक्स पर भागा करें, लेकिन खुदा का वक्त खुदा को जरूर दें। 100% फायदा आप रिचार्ज होकर जाएंगे, आप नाउमीदी से उम्मीद में बदल कर जाएंगे, बीमारी से शिफा की तरफ जाएंगे, और सबसे बढ़कर खुदा आपको कहता है ये उस तेल की मानद है जो सर से पांव तक चला जाता है। इसका मतलब है आप गमज़दा है, आप मुश्किल में है, आप परेशानी में है, आप टेंशन में है, आइए आपका खुदा आपकी इन सारी चीजों को निकालकर अंदरूनी शादमानी से भर देगा, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े